کائنات میں سے منتخب کر کے ایک جماعت کو اپنے گھروں سے اور شہروں سے اور ملکوں سے نکال کر کے عرفات کے میدان میں جب جمع کیا اور اکٹھا کیا تو پہلے تو کہا کہ کلکم خطاؤن، اے انسانوں تمہاری ساری زندگی گناہ و خطا میں گزری ہے۔ اے اللہ کو رب و خدا ماننے والوں، تم نے بڑی زندگی کے اندر غلطیاں اور کوتاہیاں کی ہیں، ہمارے نبی کے خلاف بہت کام کیے ہیں، نبی کے طریقے کی بڑی مخالفت ساری زندگی کے اندر کی ہے، اب توبہ کرو یہاں پر آ کر کے۔ میں تمہاری توبہ قبول کرنے کے ارادے سے دنیا کے مختلف حصوں سے، گوشوں سے، کونوں سے، آبادیوں سے، علاقوں سے، گلیوں سے، سڑکوں سے، محلوں سے، شہروں سے، ملکوں سے نکال کر کے ایک مقام میں اکٹھا کیا ہے، ایک شکل میں اکٹھا کیا ہے، سب کی شکل و صورتیں ایک جیسی بنا دی، لباس سب کے ایک جیسے کر دیے کہ اپنے ملکوں کا لباس، اپنے ملکوں کا پہچاننے والا کہ اس ملک کا یہ باشندہ ہے، ان کا لباس یہ ہے، یہ تک چھڑوا دیا۔ کہا سارے کے سارے اس انداز میں آ جاؤ جس انداز میں زندگی کا خاتمہ کر کے قبر کے گڑھے میں جاؤ گے، اسی شکل و صورت کے اندر تم عرفات کے میدان میں اکٹھا ہو جاؤ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو مجھ سے۔ اسی کا نام حج ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ حج۔ میدان عرفات میں پہنچ کے اپنی زندگی کی خطاؤں گناہوں کو یاد کر کے اللہ رب العزت سے معافی مانگنا، اسی کا نام حج ہے۔ اگر کوئی شخص ساری زندگی خانہ کعبہ کی کوٹری میں بیٹھا رہے اور 9 تاریخ ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں ظہر سے لے کے سورج ڈوبنے تک کے اندر کسی وقت کے اندر اگر وہ عرفات کے میدان نہیں پہنچتا تو وہ حاجی نہیں ہو سکتا۔ حج نام ہے 9 تاریخ کو میدان عرفات میں زوال کے بعد سے غروب سے پہلے کے بیچ میں کسی بھی وقتوں کے اندر، چاہے وہ گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، 5 منٹ، 1 منٹ کا وقفہ ہو، میدان عرفات میں پہنچنا اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کی معافی مانگنا، اسی کا نام حج ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج علی عرفہ، حج نام کس کا ہے؟ عرفہ کا، عرفات کا نام، عرفات کے میدان میں اکٹھا ہونے کا نام ہے۔ بہرحال عرفات کے میدان میں جب تم اپنے گناہوں کی معافی، تلافی، رو دھو کے اللہ سے کر چکو، اب کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے فارغ ہو کر کے چلو نکلو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اب اللہ کا ذکر کرو، راستے میں خوب اللہ کا ذکر کرو۔ کیسے ذکر کرو؟ قریش مکہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی حج کرتے تھے اور عرفات سے جب نکلتے تھے رات کے وقت تو آ کے بیچ میں مزدلفہ ایک مقام پڑتا ہے، وہاں ٹھہرتے تھے اور ہر شخص اپنا خیمہ لگاتا تھا اور اس میں کھڑے ہو کے یہ کہتا تھا انتم تعرفون، کیا تم لوگ مجھے جانتے ہو؟ من عرفنی فقد عرفنی من لا یعرفنی فانا اعرفہ، جس نے مجھے پہچان لیا وہ پہچان لیا اور جس نے نہیں پہچانا میں اسے پہچانواتا ہوں اپنے آپ کو۔ انا ابن فلان ابن فلان، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا پوتا ہوں، میں فلاں کا نواسا ہوں، میں فلاں کا بھائی ہوں، میں فلاں قبیلے کا باشندہ ہوں، میں فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں۔ وہ اپنا تعارف کراتا تھا، پھر اپنے باپ دادا کی بڑائی بیان کرتے تھے لوگ۔ ہمارے باپ نے اتنے جگہ ڈاکہ ڈالا، ہمارے باپ نے اتنے لوگوں کا قتل کیا، ہمارے باپ کو دیکھ کر کے فلاں فلاں علاقے کے لوگ کانپتے تھے اور تھراتے تھے۔
ہمارے باپ کا نام سن کر کے لوگوں کے جسم میں زلزلہ آ جاتا تھا، ہمارے باپ کا تذکرہ جب ہوتا تھا تو لوگوں کی آنکھیں جھک جایا کرتی تھیں، یہ ذکر کرتے تھے وہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم میدان عرفات سے فارغ ہو چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِ آبائِكُمْ، جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کے اللہ کا ذکر کرو، اس لیے کہ تمہارے باپ دادا مخلوق تھے، تمہارے باپ دادا محتاج تھے، تمہارے باپ دادا ہر موقع اور ہر قدم کے اوپر چیزوں کے ضرورت کے خواہش مند تھے اور محتاجگی کا مجموعہ تھے۔ میں قادر مطلق ہوں، مجھے ہر چیز پہ قدرت حاصل ہے، میں ایسا عظیم ہوں کہ میرا کوئی شریک نہیں، میرا کوئی پارٹنر نہیں، میرا کوئی وزیر نہیں، میں اکیلا اور تنہا ہوں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ہر چیز میں اکیلے ہیں، اللہ الصمد، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، لم یلد ولم یولد، اللہ کا نہ کوئی بیٹا و بیٹی، نہ اللہ کسی کا بیٹا و بیٹی، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے بیٹا و اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ بیوی ہونے کے لیے ہم جنس ہونا چاہیے، انسان کی بیوی انسان، تو اللہ کی بیوی جو ہوگی وہ بھی اللہ ہی ہوگی، پھر اللہ اکیلا کہاں رہا؟ اکیلا رہ نہیں سکتا، تو اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو۔